بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام ٹی وی کے ایک پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان کاشف حسن. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالستار جو کہ سی ای او ہیں ٹری مارکیٹنگ کے. ان کا ایک وسیع تجربہ ہے پراپرٹی سیکٹر میں. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. جی کاشف حسن صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر. حافظ صاحب بتائیں, جو یہ پراپرٹی کے حالات ہیں کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ اتنی مہنگائی ہے تو آپ پراپرٹی کو آگے فیوچر میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا کاشف صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پراپرٹی کے اوپر کوئی ایسے برے حالات نہیں ہیں, اور یہ ہر وقت ہر کسی کے لیے قابل فروخت نہیں ہوتی یا قابل خرید نہیں ہوتی, اور نہ ہی ہر کسی بندے کی سخت ہوتی ہے. اور جن لوگوں کی بائنگ پاور ہوتی ہے وہ ہر وقت ہر طرف سے ہر طبقے سے لوگ موجود رہتے ہیں. اور جیسے ڈالر کی صورتحال ہے یا آپ انٹرنیشنل کرنسی کو کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اوورسیز کمیونٹی پاکستان کی موجود ہے آؤٹر ورلڈ کے اندر, ان کے لیے یہ بائنگ کا بہترین موقع ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ نہ بحریہ ٹاؤن میں, نہ ڈی ایچ اے میں, نہ بڑی جو سوسائٹیز ہیں ان کے علاوہ جن کا مارکیٹ شیئر بہت کم ہے کمپیریٹیولی, لیکن ان کے اندر بھی کوئی پروجیکٹ بھی رک نہیں رہا. جیسے پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں پروجیکٹ سیل ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ کم جا رہی ہے یا اس کی اس وقت ڈیمانڈ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہاں, جو مہنگائی نے عام طبقے کے اوپر اثر ڈالا ہے تو اس کی جو کچن اس کا تنگ ہوا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنے کا متحمل نہیں ہے, مشکل میں ہے اس وقت. سر, ٹری مارکیٹنگ ابھی کس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے اور اپنے کلائنٹ کو کیا کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں جو ہماری اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف جو پروجیکٹس ہیں جس میں ہائی رائز بھی آتے ہیں, جس میں پلاٹس کے ڈویژن بھی ہیں, ہم ان پہ کام کرتے ہیں, ان کی ڈیلز ڈیزائن کرتے ہیں, اور ڈیل ڈیزائن کر کے ہم مارکیٹ کے اندر ان کو سیل کرتے ہیں. آپ صاحب یہ بتائیے, جو پراپرٹی میں اسکیم ہو جاتا ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ لوگ اپنی جو ہے جمع پونجی گوا بیٹھتے ہیں, تو ان سب چیزوں کا بچنے کا طریقہ کار بتائیں. آپ کو تو ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ ہے پراپرٹی سیکٹر میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ سین ہے ہمارے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر, اور میرا پیغام ہے ان سب ڈیولپرز کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں اور وہ کسی کے غلط مشورے کے اوپر عمل کر کے جو اپنی کل متاع ہے یا ان کی کریڈیبلٹی ہے اس کو کھو دیتے ہیں مارکیٹ کے اندر. ہمارے اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر اچھے طریقے سے کام کرنے سے بلینز آف روپیز کے پروفٹس ہیں. مطلب میں نے اب تک پراپرٹی کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا کاروبار نہیں دیکھا جو اتنی تیزی سے فلرش کرے. مطلب جس کو اوور نائٹ کہتے ہیں, تو اوور نائٹ میں نے دیکھا ہے کام بڑھتے ہوئے. تو صرف اور صرف اس پہ فوکس رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ہے اور اس کو آنر کریں. جو لوگ 3 مرلہ 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ یا جو اوورسیز کمیونٹی بھی ہماری موجود ہے جو وہاں سے بیٹھ کے تو پیسے اکٹھے کر کے یہاں بھی کوئی چیز بائی کرتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو جو ڈیولپرز ہیں ان کو ان کی پین کو سمجھنا چاہیے اور ڈیلیور کرنا چاہیے. ڈیلیور کرنے میں اتنا پروفٹ ہے جو کہ نہ ڈیلیور کرنے میں نہیں ہے. ٹری مارکیٹنگ کس ویژن اور مشن کے تحت کام کر رہی ہے؟ ہمارا جو شروع دن سے بزنس اسٹیبلش کیا, پہلے آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ میں ساتھ رہے, پھر مختلف سوسائٹیز میں ہم نے کنسلٹنسی بھی دی اور ہم نے ان کی ٹاپ مینجمنٹ میں بیٹھ کے کام بھی کیا. تو ایک ہی بات ہم نے وہاں پہ مد نظر رکھی ہے, اور جو ہماری ٹاپ پرائرٹی تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے پہلے سے خریدا ہوا ہے یا جو نئے بائر آ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کمپنی نے پہلے سے کی ہوئی ہے یا ہم کمٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو آنر کیسے کریں گے. آج بھی میرے ساتھ مختلف سوسائٹیز کی ڈیلز انڈر پروسیس ہیں, تو میرا سب سے جو پہلا ان کے ساتھ کوسچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے. سر, ٹری مارکیٹنگ کی بحریہ ٹاؤن کے علاوہ بھی کوئی شاخ ہے؟ جی, ٹری مارکیٹنگ مختلف شہروں کے اندر بھی اس وقت آپریٹ کر رہی ہے, جس میں لاہور ہے, سیالکوٹ ہے, گجرانوالہ ہے, مطلب انٹرنیشنلی بھی ہمارے سب آفیسز ہیں, اور ہمارے جو ٹیمز ہیں مختلف جیسے یو کے ہے, یو ایس اے ہے, اس میں سب ٹیم کے طور پر ہمارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور جتنے ہمارے یہاں پہ نیشنل پروجیکٹس ہیں
ان کے اندر جو اوورسیز کمیونٹی ہے تھرو ہمارے ان جو دوستوں کے ذریعے سے ہمارے پاس آتے ہیں. سر آپ نے اوورسیز کمیونٹی کی بات کی تو پراپرٹی سیکٹر میں جو ہے بیک بون کی جو ہڈی کا اگر بات کی کریں تو اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا ایک اہم کردار ہے. تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا میسیج دیں گے ٹری مارکیٹنگ کی طرف سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ریگولرلی وہ اوورسیز کمیونٹی ہے، اور وہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا فخر ہیں، سر چشمہ ہیں. ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے جو باہر بیٹھ کر پیسے جوڑ کے اور ملک کی فلاح کے لیے کام بھی کرتے ہیں اور اصلاح کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور جو یہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں ڈالرز کی شکل میں، پاؤنڈز کی شکل میں، ریال یا درہم کی شکل میں، جو بھی مختلف کرنسیز ہیں اوورسیز کمیونٹی کے اندر. تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور سب سے جو اس میں بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ ہم اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ کریں وہ کمٹمنٹ ہم آنر کریں، کیونکہ اگر ہم ان کو آنر کریں گے اس میں ون ون سچویشن ہے فار ایوری باڈی. اس میں ڈیولپر کے لیے بھی اور جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی ون ون سچویشن ہے. ان کو ڈیلیور کریں گے، ان کا اعتماد بڑھے گا، وہ اور اعتماد کے ساتھ اماؤنٹ ہمارے پاس بھیجیں گے، اور اس سے ہمارا جو لوکل ڈیولپر ہے وہ اسٹرینتھن ہوگا. تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب فار یور ویلیوبل ٹائم. یہ تو ناظرین یہ تھے حافظ عبدالستار، CEO ٹری مارکیٹنگ. انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا. ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے. اگر آپ پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ٹری مارکیٹنگ سے رابطہ کریں. ان کا پروفیشنل سٹاف جیسا کہ آپ سب نے بتایا کہ ٹری مارکیٹنگ شاخیں جو ان مختلف اضلاع میں بھی ہیں، اوورسیز میں بھی ہیں، تو آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشف کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. پتہ ہے ابا، مجھے ہماری امیگریشن کے لیے ہمیں دینے کو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. اب آپ نے گھر کیوں بیچ دی؟ جہاں رشتے کمزور ہو جائیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل، آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.